بعد اس خطبہ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آج کے عظیم دن کا صدقہ اللہ پاک جملہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہماری اس جنت نما وطن کی حفاظت فرمائے، وطن کے محافظین کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص ہمارے شہر پر، ہمارے اس محلے پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلا جمعہ شریف اور اس تو پچھلا جمعہ شریف اولیاء کاملین کے حوالے سے ذکر خیر ہوا۔ آج بھی ایک عظیم مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا ذکر خیر ہوگا۔ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت اولیاء سے پیار رکھتا ہے، پیار کرتا رہے گا، اور علماء کی عزت، علماء کا ادب، علماء کا احترام اہل سنت کا عظیم فرض ہے، شیوا ہے۔ الحمدللہ کرتے ہیں، کرتے تھے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ آج اس عظیم انسان کا، عظیم عاشق رسول کا ذکر خیر کریں گے، جس عظیم عاشق رسول نے نبی کی نعت کو ہوکا دیا، نبی کی عشق محبت کا ہوکا دیا، لوگوں کو در مصطفیٰ کے قریب کیا۔ اگر میرے کریم اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان کا صرف اور صرف ایک ترجمہ ہی اٹھا لیں، کنز الایمان، تو کمال ہی کمال ہے۔ کسی مفسر نے لفظ نبی کا معنی نہیں کیا، ایک واحد ہستی اعلی حضرت کی ہے جس نے لفظ نبی کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ جب قرآن کو اٹھائیں گے، آپ پڑھیں گے یا ایھا النبی، تو دوسروں کے کسی اور مفسر کا ترجمہ اٹھائیں گے تو لکھا ہوگا اے نبی۔ جب میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشقوں کے امام، امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھائیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اگر سورۃ فاتحہ پہ چلے جائیں، ہر کسی نے اپنے انداز کے اندر ترجمہ کیا،
اہدنا الصراط المستقیم کا میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کا ترجمہ کیا۔ اگر سورۃ الضحیٰ کو اٹھا لیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، ہر کسی نے اپنے انداز کے اندر ترجمہ کیا۔ کسی نے نعوذ باللہ کہا نبی بھٹکا ہوا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام اہل سنت نے ترجمے کے اندر فرمایا، جب قرآن کا ترجمہ کیا، فرمایا اے محبوب ہم نے تو آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ کمال ترجمہ ہے۔ اہل سنت پر بہت بڑا کرم فرمایا الشاہ امام احمد رضا خان نے۔ دوسری بات میں عرض کروں، ایک علم نہیں تھا امام احمد رضا کے پاس، میرے رب نے صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کثیر علوم عطا فرمائے تھے۔ پھر الشاہ امام احمد رضا خان ایک زبان نہیں بولتے تھے، میرے رب نے خاص کرم فرمایا، صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کئی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ آج صرف امام احمد رضا خان کا ذکر خیر کیوں؟ آج کچھ لوگ اعلی حضرت عظیم البرکت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صرف اور صرف فتاوی رضویہ سے دور ہیں۔ اگر میرے امام کا صرف فتاوی رضویہ پڑھ لیں تو کوئی بھٹکے گا نہیں، کہ دور نہیں ہوگا دین سے، میرے نبی کی شریعت سے دور نہیں ہوگا۔ آج ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ میری اعلی حضرت پہ باتیں کرتے ہیں۔ اعلی حضرت نے کیا نہیں لکھا فتاوی رضویہ میں؟ اعلی حضرت نے اہل سنت کی جو نشانیاں لکھی ہیں وہ کبھی پڑھ لیں۔ جس علماء کے پاس، جس عالم دین کے پاس میری اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ شریف نہیں ہے، وہ مفتی بھی نہیں، وہ کامل عالم دین بھی نہیں ہے۔ صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک کتاب نہیں میرے اعلی حضرت نے لکھی، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں میرے اعلی حضرت نے۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ، مکہ شریف کے مفتی قاضی جمع ہوئے، میری اعلی حضرت سے سوال کیے، تمام کے سوال لیے اعلی حضرت نے، فرمایا لکھ کے دوں گا جواب آپ کو۔ بیٹا کہنے لگا حضور یہ عربی ہے، پھر اردو لکھیں، پھر عربی میں۔ آپ نے فرمایا سوال بھی عربی میں لکھ۔ حضور لائے بریری دور ہے جہاں کتب ہے ہماری۔ اعلی حضرت نے فرمایا مدینہ تو دور نہیں ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ، عشق کی بات ہے، محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ فرمایا بیٹا مدینہ تو رسول تو دور نہیں ہے، میرے نبی کا روضہ تو دور نہیں ہے۔ ایک دن سوال لیے، دوسرے دن صبح کے ٹائم 400 صفحہ کی کتاب لے کے دے دی، وہ بھی عربی میں۔ جب وہ کتاب قاضی گورنر مکہ کے سامنے گئی تو بڑے بڑے علماء انگلیاں منہ میں ڈال کے میرے اعلی حضرت کا منہ دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں بھی سند عطا فرماؤ، ہمیں بھی سند عطا فرماؤ۔ پڑھا ہی نہیں اعلی حضرت کو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پہ ایمان کو لکھ دیا ہے، یہ کامل ایمان والے لوگ ہیں۔
یہ کامل ایمان، یہ وہ ہستی ہے میرے عظیم اعلی حضرت ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، بابا کو خواب آیا، صبح اٹھے تو اداسی تھی، پریشان تھے، جب خواب کا ذکر فرمایا تو دوست علماء نے مبارکبادیں دی ہیں، کہا تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر ایسا بیٹا رب دینے والا ہے جس سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب نبی کی محبت کا فیض پائیں گے، نبی کی محبت کا فیض پائیں گے، جیسے لوگ اپنے دلوں کو نبی کے عشق سے منور فرمائیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں الشاہ امام محمد رضا خان، چھوٹی سی عمر استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جائے، جب حروف مفردات استاد پڑھا لے، مرکبات کی باری ہے، جب پڑھایا استاد نے لام الف تو آپ خاموش ہو گئے، نے فرمایا لام الف مانا تو دیکھے نا، بنتا ہے نہیں، خاموش ہو گئے۔ استاد پھر پڑھاتا ہے، آپ خاموش ہیں، پھر پڑھاتا ہے، خاموش ہیں۔ آپ کے والد نے دیکھا بیٹا نہیں پڑھتا، ابتدا تھی، بسم اللہ شریف پہلا دن تھا، کہا بیٹا پڑھ لو، کہا الف تو پہلے پڑھ لیا، کہا کہ لام الف استاد پڑھاتا ہے، فرمایا با کے بعد بھی تو الف آ سکتا تھا، لام کے بعد کیوں ہے؟ جب یہ میٹھی بات کی تو بابا نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا کہ بیٹا جو پہلے پڑھا تھا وہ اصل میں حمزہ تھا، وہ اصل میں حمزہ تھا، حمزہ شروع میں آ سکتا ہے، الف ہمیشہ ہی ساکن ہوتا ہے، یہ علمی بات ہے۔ الشاہ امام محمد رضا خان قرآن کی تلاوت جب کرنے لگے، اپنے استاد سے پڑھنے لگے، زبر زیر کی غلطی آئے، استاد زبر پڑھائے، ہے زیر بار بار پڑھائے، اعلیٰ حضرت پڑھتے نہیں، بابا کہتا ہے بیٹا استاد جیسے پڑھاتا ہے پڑھ لے، کہا بابا کوشش کرتا ہوں، میری زبان کو کوئی تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جب دوسرا قرآن اٹھایا گیا، جب کتابت کو دیکھا تو زبر زیر کی غلطی موجود تھی، کہا بابا میرے بس میں نہیں تھا، جو میرے استاد پڑھاتے میں وہ پڑھ لیتا، جو لکھا تھا اعلیٰ حضرت وہی پڑھ رہے تھے۔ یہ تھی میرے رب کی عطا، کیا تھی جی؟ رب کی کیا تھی؟ رب کی عطا، رب کی یہ تھی۔ چھوٹی عمر ہو، 13 سال کی عمر، آپ عالم دین بھی بن جائیں، تمام علوم حاصل کر لیں، فتویٰ دینا شروع کر دیں، 10 سال کی عمر ہو، منبر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ پہ بیان بھی شروع کر دیں، کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ رب کے بھنڈارے پہ ناراض نہ ہویا کر، میرا رب جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک ہے۔ یہ تو سید بھی ہیں، سید بھی ہیں، میرے نبی کا خون بھی ہے، اور بابا بھی عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، دادا بھی عالم دین ہے، ماں بھی صالحہ نیک ہے، سید زادی ہے،
باپ بھی اعلیٰ ہو، ماں بھی عظمت والی ہو، پھر باپ بھی نیک ہو، ماں بھی نوافل ادا کرنے والی ہو، بابا بھی قرآن پڑھ کے بتانے والا ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ماں بھی عالمہ فاضلہ ہو، فرائض سنن نوافل کی پابند ہو، واجبات مستحبات پر عمل کرنے والی ہو، جو راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، خدا کی قسم جب اس کے گھر کے اندر پھر بیٹا آتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ پھر بیٹا امام محمد رضا خان ہوتا ہے، وہ بیٹا پیر مہری علی شاہ ہوتا ہے، وہ بیٹا غلام حسن سیواگ آتا ہے، وہ بیٹا بہاؤالدین زکریا آتا ہے، وہ بیٹا داتا علی حجویری آتا ہے، جس کی ماں بھی نیک ہو بابا بھی اعلیٰ ہو، وہ عام نہیں ہوتے۔ پھر اگر اعلیٰ حضرت پہ ہم بولنے بیٹھیں، صرف اعلیٰ حضرت کے ایک فتاوی رضویہ شریف پر کئی جمعے لگ جائیں، وہ تو بہت بڑا سمندر بند ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو بھی مسئلہ تلاش کرنا چاہے مل جائے گا۔ کوئی بھی مفتی فتویٰ دینے والا ہو، جب تک اعلیٰ حضرت سے رجوع نہیں کرتا فتاوی رضویہ شریف میں، تب تک وہ فتویٰ ہی نہیں دیتا۔ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مسلک کی لائبریری ہو، اس میں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف موجود ہوگا، ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہوگا۔ ایک بحث میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لوگ ہماری طرف تھوپتے ہیں یہ کوئی فوت ہو جائے جو کھانا وغیرہ یہ سسٹم چلتا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر؟ اس گھر کا کھانا کیسا ہے؟ اس گھر کا کھانا، ہم تو صف اول میں بیٹھتے ہیں، مکروہ لکھا ہے۔ فرمایا کوئی حافظ کوئی عالم اگر وہ کھانا کھا لے گا، دل کے جو علم کا نور ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، بیچارہ کسی کا کوئی مر جائے وہ پوچھتا پھرتا ہے بھائی کھانا کھا لیا، وہ پوچھتا پھرتا ہے کھانا کھا لیا۔ حکم تو یہ ہے، میرے نبی کی شریعت یہ ہے، کسی کا کوئی فوت ہو جائے پڑوسی کا حق ہے اس کو کھانا دے۔ فرمایا کھانا دے نہیں بلکہ کھانا کھلائے، وہ تو غم کے اندر مبتلا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم وہ بیچارہ وہ جس کا کوئی مر گیا وہ دوسروں کو پوچھ رہا ہے۔ کبھی اس کھانے کا ذکر پڑھا جو 10ویں کا ختم ہوتا ہے، 40ویں کا ختم ہے؟ کبھی اس کھانے کے بارے بھی پڑھ لیں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ حق تو مساکین فقراء کا ہے، مساکین فقراء کا ہے۔ جو ہم مدرسے سے طالب علم لے آتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو بھی پڑھ لینا۔ پھر ہم مدارس میں جاتے ہیں، جی پڑھائی ہمیں چاہیے، کبھی اعلیٰ حضرت کو اس حوالے سے بھی پڑھ لینا، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، قبر کے سامنے ہم پیشانی ٹیک دیتے ہیں، ہاتھ لگا رہے، میرے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبرستان جانے کا طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ کسی اولیاء کے دربار پہ جانے کا میرے اعلیٰ حضرت کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہے۔ پھر یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ آج جو تھوڑا بہت ہمارے پاس خزانہ ہے فتاوی رضویہ شریف کا صدقہ ہے، ترجمہ کنز الایمان کا صدقہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہر سنی کے سینہ کے اندر میرے نبی کی محبت ڈال دی ہے۔
کسی نے کچھ کہا میرے نبی کے بارے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے، وہ دور ہی ایسا تھا نا، اللہ نے پھر مجدد اعلیٰ حضرت بھیج دیا نا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے گالیاں دی، کسی نے کچھ کہا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ نے جب قلم اٹھایا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کی تفسیر نعتیہ کلام میں پیش فرمائی۔ فرمایا کملے ہو، تم کملے ہو، یہ جو نبی ہے نا یہ عام نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہوا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا ہر بندے کا کام نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے۔ جو نبی کا نوکر ہوگا، سنی ہوگا، عاشق رسول ہوگا، اس کی زبان پہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام جاری ہوگا۔ بڑے بڑے شاعر ہیں، قلم پھسل گئے۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم ہستی ہے جن کا ہر شعر یا قرآن کی تفسیر ہے یا نبی کا فرمان، یا نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہوا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ جب ادھر ادھر سے فتنے اٹھنے لگے، میرے نبی کی شان کے اندر کچھ لوگ بک بک کرنے لگے، آپ نے فرمایا او لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خیال کرو خیال کرو۔ آپ نے نعتیہ کلام کے اندر فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ خیال کرو، یہ چور آئے ہوئے ہیں، نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، خیال رکھنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی لوگوں کو نبی کی محبت کا درس دیا، تمام کو نبی کا عشق سکھایا اور کہا لوگوں نبی کے در پہ آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کے اندر، اپنے گھر کے اندر نبی کی محبت لے آؤ، نبی کا عشق لے آؤ، نبی سے وفا کرنا سیکھ لو، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کو کسی نے خط لکھا، اس خط پہ گالیاں نکالی میرے اعلیٰ حضرت کو، شاہ امام احمد رضا خان کو گالیاں نکالی۔ جب خط کھولا، جب مریدوں نے دیکھا خط کو تو مریدوں کے چہرے لال پیلے ہونے لگے، غصہ کرنے لگے، آپ مسکرانے لگے۔ شاہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بڑا سیانہ آدمی ہے جس نے خط لکھا کہ جتنا وقت مجھے گالیاں نکالی ہیں اتنا ٹائم تو نبی کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی۔ فرمایا سیانہ ہے، سیانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پوری زندگی نبی کا عشق بتاتے گئے، نبی کی محبت سکھاتے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، حج کا زمانہ ہے، حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قافلے والوں کو چھوڑنے گئے۔ جب قافلے والے جہاز پہ سوار ہو گئے،
आला हजरत अजीम उल बरकत वापस पलटे, माँ के पास पहुंचे। माँ पूछने लगी, बेटा पहुंचा आए हो? कहते माँ वो चले गए, फिर अहमद रजा का जिस्म तो आया, अहमद रजा भी साथ गया। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे हो, शो खिरद जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हजरत माँ के कदमों से लिपट कर रोने लगे। माँ ने इजाजत अता फरमाई, कहा बेटा इजाजत है, तशरीफ ले जा। आप खुश हुए, वापस पहुंचे, सवार हो गए, आप मदीना में पहुंचे। रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत। जब लोगों को देखा, अल्लाह हर किसी को ले जाए, बड़ों को तड़पते देखा, रोते हुए देखा, आशिकों को देखा, बड़े बड़े मचलतों को देखा। हर कोई अपनी बोली के अंदर सरकार की बारगाह में अर्ज करता है। कोई सरेकी में बोलता है, कोई पश्तो में बोलता है, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में। हर बंदा अपने दुखड़े नबी के रोजे पे अर्ज करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत बैठे हैं नबी के रोजा के सामने। आप फरमाने लगे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। इथे औलिया, इथे नबी, इथे रसूल। वो अहमद रजा तेनू कौन पूछे? अहमद रजा तेनू कौन पूछे? अच्छा, इमाम अहमद रजा खान की जुबान पे ये जुमला आया, मेरे करीम नबी ने करम फरमाया, लजपाल नबी ने करम फरमाया, हमें तो मांगने का ढंग नहीं आया, नबी के रोजा पे जाके फरियाद करने का ढंग नहीं आया, हमें करीम नबी को मनाने का ढंग नहीं आया। हमारा चलना अजीब है, हमारा फिरना वहां अजीब होता है। आजकल तो लोग जाते हैं रोजे रसूल पे पुष्ट करके तस्वीरें बनाते हैं, रोज़े रसूल को पुष्ट करके खड़े हैं। अरे जालिमो, तुमने रोज़े रसूल को पुष्ट कर दी, तुम्हारे पास बचा क्या है? फिर मक्का वाले उठे, जब कोरोना वायरस आया बंद कर दिया। अरे ये रोज़े रसूल तो दारुशिफा है, रोज़े रसूल तो दारुशिफा है, खोलो ना ये हरम, जाए ना लोग, फरियाद करें ना नबी की बारगाह में, अर्ज करें ना नबी की बारगाह में। हजरत उमर का जब दौरे खिलाफत है, हजरत उमर का 61 साल आ गई,
دعائیں مانگتے ہیں اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ بارش نہیں برس رہی، آپ تشریف لے گئے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب ماں کے پاس پہنچے، مومنوں کی ماں کے پاس پہنچے، عرض کرتے اماں دعا کرو اللہ رحمت والی بارش عطا فرمائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا پیارے عمر کافی عرصہ ہو گیا آسمان نے میرے نبی کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کی، کھڑکی کھولو سوراخ کرو۔ جب سوراخ کیا اللہ نے رحمت والی بارش عطا فرما دی، اللہ نے رحمت والی بارش عطا فرما دی اور رب کی رحمت برسی۔ آج بھی روزے رسول حرم پاک کھول دو، عشاء کے مصطفیٰ جائیں نبی کی بارگاہ کے اندر رو رو کے فریاد کریں، کریم نبی کرم فرمائیں گے، تمام بیماریاں، تمام دکھڑے، تمام امت مسلمہ کے غم ختم ہو جائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب نبی کے روضہ کے سامنے رونے لگے، فریاد کرنے لگے، رونے لگے، فریاد کرنے لگے، اور اپنے آپ سے کہنے لگے احمد رضا تیری کیا اوقات، تیری کیا اوقات، تو سے تو کئی آلہ پھرتے ہیں۔ جب یہ بات کی میرے کریم نبی نے کرم فرمایا، روضہ رسول سے جھلک عطا فرمائی۔ آپ نے پھر نعت لکھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا، بولو کوچے بسا دیے ہیں۔ کہیں پہ آپ نے یہ فرمایا، درخواست کی، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، باراتی سے مراد آپ کی امت ہے، سرکار کی امت ہے۔ آپ کیا کمال فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، مشکل میں ہے باراتی پرخار ہے وادیے، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، یہ جملہ سارے بولو، مشکل میں ہے باراتی، یا رسول اللہ آپ کی ساری امت پریشان ہے، یا رسول اللہ آپ کی ساری امت پریشان ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت کی بیٹیوں کی چادریں سلامت نہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت کی بیٹیوں کی عزتیں سلامت نہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت کے نوجوان سلامت نہیں، یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا، یا رسول اللہ شفقت فرماؤ نا۔ جب نبی کی بارگاہ کے اندر بندہ عرض کرتا ہے میرے نبی کرم فرماتے ہیں، نبی کرم فرماتے ہیں، 560 ہجری ہے، 560 ہجری ہے، عاشق رسول مدینہ جاتا ہے،
आशिक़ रसूल मदीना पहुंचता है, रोज़े रसूल के सामने खड़ा है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पहले तो मेरी रूह आती थी, आज जिस्म के साथ आया हूँ, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ ना, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ ना, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ ना, झलक भी दिखाओ, या रसूल अल्लाह अपना दस्ते मुबारक भी बाहर निकालो ना, या रसूल अल्लाह चूमना भी है, मुसाफा भी करना है, या रसूल अल्लाह आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, करम फरमाओ ना। जब ये बात की मेरे करीम नबी ने रोज़े रसूल से अपना हाथ मुबारक निकाल दिया, मेरे नबी ने हाथ निकाला, उस आशिक़ के सादिक ने हाथ चूमा भी है, हाथ को बोसा भी दिया है। जब सवाल क्यों देखने वालों कितना मजमा था, वो अकेला था या कोई और भी था, कहने लगे ना ना वो अकेला नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये मसला के देवबंद के अजीम रहबर और रहनुमा मौलाना ज़करिया ने अपनी किताब फ़ज़ाइल हज उम्रा के बाब के अंदर नकल फरमाया है। कहा अकेला नहीं, 90,000 का मजमा है। कितना मजमा? 90,000 का मजमा है। 90,000 के मजमा ने ये मंजर देखा, मेरे नबी का हाथ मुबारक देखा, और उस मजमे के अंदर गौसु सकलैन हजरत पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मौजूद है। जब बंदा रो के फरियाद करता है, ये तो करीम है, ये तो रहमत लिल आलमीन नबी है, ये करम फरमाते हैं, हमें मांगने का ढंग नहीं आया, हमें मनाने का तरीका नहीं आया। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिए। आखिरी शेर मेरे साथ आला हजरत के हवाले से पढ़ लो। ये तमाम कलाम तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कमाल है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, साल हाँ साल लग सकते हैं सिर्फ आला हजरत पर जुमा पढ़ाने के लिए, बयान करने के लिए। मुल्के सुकुन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुकुन की शाही, सारे बोलो, मुल्के सुकुन की शाही, मुल्के सुकुन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आखिर दावा।